إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أنا الله لا إله أنا مالك الملوك وملك الملوك وقلوب الملوك في يدي إن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمة والرأفة وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم بالسخطة والنقمة فساموهم سوء العذاب فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء عليهم ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع كي أكفيكم ملوككم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشم مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله
أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میں آپ تمام حضرات سے ایک مرتبہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیش کرنے کی درخواست کروں گا. سب ایک بار مل کر درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. اسٹیج میں تشریف فرما میرے معزز مختلف مساجد کے ائمہ کرام، علماء دین، بزرگان عظام اور کمیٹی کے تمام ذمہ داران اور مجلس میں تشریف فرما میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں. معلوم نہیں ہماری بہنوں کے بیٹھنے کا انتظام کہاں کیا گیا ہے. جہاں بھی ہماری بہنیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں پردہ کے ساتھ، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ تمام حضرات کی یہاں تشریف آوری مبارک ہو. اللہ ہم سب کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے. سب سے پہلے میں اپنی اس جلسہ کمیٹی کے احباب کی محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ ان بھائیوں نے اس چھوٹی سی بستی میں ایسی دینی مجلس کا انتظام کیا اور اہتمام کیا، اور مجھ جیسا ناکارہ کو ان لوگوں نے یاد کیا کہ آپ حضرات سے کچھ گفتگو کروں، کچھ باتیں کروں. انشاءاللہ سب دل سے سنو گے بھائی؟ زور سے بولو، سنو گے انشاءاللہ؟ میرے بھائیوں، میرے بعد ایک عظیم ہستی اور ایک عظیم شخصیت جو ہمارے اس پورا پچھم مدناپور اور جھاڑگرام ان تمام جگہوں میں مشہور اور معروف ہیں، بڑے مبلغ اور بڑے ذمہ دار ہیں، بڑے پائے کی شخصیت ہیں. جناب مفتی رفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ آرام فرما رہی ہیں، میرے بعد انشاءاللہ آئیں گے. ان کی بھی بہت ہی جاذب پرکشش گفتگو ہوگی. الحمدللہ پھر حضرت سے مجلس کا اختتام ہوگا، دعا ہوگی. آپ حضرات سب انشاءاللہ دعائیں لے کر جائیں گے. بولیے انشاءاللہ انشاءاللہ. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ پہلی مرتبہ مجھے یہاں آنا ہوا ہے. کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نام تو سنا تھا لیکن کبھی میں آیا نہیں ہوں، اور آیا بھی ہوں تو رات میں آیا ہوں اور رات ہی میں چلا جاؤں گا. پھر کبھی دن میں انشاءاللہ آپ حضرات سے ملاقات ہوگی. بہت سارے ہمارے احباب اس بستی کے ملنے والے پہچانتے ہیں، ان لوگوں کا آنا جانا ہے. میں اپنی دل سے آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں. میری دعا ہے
اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ اس وقت میں آپ لوگوں سے ایک ٹاپک، ایک موضوع پر بات کروں گا۔ غور سے آپ حضرات ان باتوں کو سنیے، سنو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت پوری دنیا میں جتنی قوم دنیا میں آباد ہیں، جتنے مذہب والے دنیا میں اس وقت موجود ہیں، جتنے انسان اس وقت دنیا میں موجود ہیں، جو لوگ مردم شماری کرتے ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت تقریباً 800 کروڑ 8 ارب لوگ دنیا میں بستے ہیں۔ 800 کروڑ، اور ان 800 کروڑ انسانوں میں سب سے زیادہ کرسچن، عیسائی کی تعداد ہے، ان کی کوانٹٹی سب سے زیادہ ہے۔ لگ بھگ وہ 200 کروڑ ہیں پوری دنیا میں عیسائی لوگ۔ اور دوسرے نمبر میں جو قوم دنیا میں سب سے زیادہ پاپولر ہے اور جس کی سب سے زیادہ کوانٹٹی ہے، کثیر تعداد میں ہے، دوسرے نمبر میں وہ مسلمان ہیں۔ اور اس وقت پوری دنیا کی جو کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، ان میں 50 سے زیادہ، یعنی سب سے زیادہ کنٹریز مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ 50 سے زیادہ ممالک، کنٹریز جو مسلمانوں کے، جہاں مسلمان بالکل آزاد ہو کر، صرف مسلمانوں کی وہاں حکومت ہے، آزاد حکومت ہے مسلمانوں کی، مکس نہیں ہے، صرف مسلمانوں کی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ چرچا مسلمانوں کا ہے، سب سے زیادہ بدنام مسلمان ہیں۔ اور دنیا میں جتنی طاقتور قومیں ہیں اور دنیا کی جو باطل حکومتیں ہیں، یہ سب مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف آئے دن صبح و شام پروپیگنڈے کرتے ہیں، مسلمان اور اسلام کے خلاف سازشیں رچتے ہیں، مسلمان اور اسلام پر الزامات عائد کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ طرح طرح سے پوری دنیا میں آج اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تو آج یہ ہماری بدنامی، پوری دنیا میں جو ہماری بدنامی پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا میں جو ہماری ذلت و رسوائی ہے، ہم جو پوری دنیا میں اس طرح سے گرے ہوئے ہیں اور ایک گری ہوئی قوم سمجھی جاتی ہے، ہماری کمزوری، ہمارا انحطاط، ہمارا گراوٹ کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ آج میں یہ بتانے جا رہا ہوں، آپ لوگوں سے یہی بتانا چاہوں گا، بالکل آتھینٹک طریقے سے، مدلل طریقے سے، دلیل کے ساتھ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ ہماری کمزوری، ہماری شکست اور ہماری ہار
ہماری ذلت و رسوائی، ہماری گراوٹ، ہمارے انحطاط کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، علت کیا ہے؟ بھائی میں جو اردو بول رہا ہوں آپ سمجھ لے رہے ہو نا؟ بھائی بولو، زور سے بولو، سمجھ رہے ہو؟ حالانکہ ہم تو تھوڑے نہیں ہیں، ابھی تو میں نے بتایا، یہ بالکل ایک دم واضح اور کھلی ہوئی بات ہے۔ پوری دنیا کا جو سینسس ہے، مردم شماری ہے، اس میں سیکنڈ نمبر میں پوری دنیا کے سینسس میں مسلمان آتے ہیں، نہیں بھی تو 1.5 ارب 150 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں آباد ہیں۔ کوئی معمولی بات ہے؟ 150 کروڑ، اتنی بڑی قوم، لیکن وجہ کیا ہے کہ اتنی بڑی قوم پوری دنیا میں اس طرح سے ذلیل و رسوا ہے؟ بالکل پوزیشن لیس ہے، بے قدر اور بے حیثیت ہے۔ UNO، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، جو پوری دنیا کا ایک متحد پلیٹ فارم ہے، وہاں پوری دنیا کے سارے ملکوں کے سربراہ، بڑے بڑے لیڈر ممبر ہیں، اور جو انٹرنیشنل فیگر پر جو معاملہ سامنے آتا ہے، یا کوئی عالمی کوئی مشورہ ہو، کوئی انٹرنیشنل کنسلٹیشن ہو، تو وہاں UNO میں اس کا مذاکرہ ہوتا ہے اور فیصلہ لیا جاتا ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس UNO میں مسلمانوں کا یعنی ریپریزنٹیشن، یعنی مسلمانوں کی طرف سے نمائندے تو جاتے ہیں، ممبر تو ہیں، لیکن جو ممبران، جو نمائندے چنے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے UNO میں جاتے ہیں، وہ اتنا پوزیشن لیس ہے، اتنا بے قدر اور بے حیثیت ہے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ان کی بات وہاں سنی نہیں جاتی ہے۔ اب ضرور آپ کے دلوں میں یہ سوال ہو رہا ہوگا، اس دنیا میں ایسی بھی کنٹری ہے، ایسا بھی ملک ہے کہ جہاں صرف 2-5 لاکھ لوگ بستے ہیں، کروڑ نہیں، 2-5 لاکھ، 10-20 لاکھ، ایسے ملک کی طرف سے نمائندے وہاں پہنچتے ہیں، اور سینہ تان کر وہ اپنی بات وہاں UNO میں رکھتے ہیں، لیکن مسلمان ایسے بزدل ہیں، مسلمان جو رہنما وہاں جاتے ہیں، مسلمانوں کے جو نمائندے وہاں پہنچتے ہیں، وہ اتنے بزدل ہیں اور اتنا پوزیشن لیس ہیں کہ ان کی سنوائی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں مسلمان آج اتنا کمزور ہے؟ 2 وجہ ہے، 2 وجہ ہے، ایک دنیاوی وجہ اور ایک دینی وجہ، ایک دینی ریزن اور ایک دنیاوی ریزن۔ دینی ریزن یعنی دینی وجہ اور سبب یہ ہے
کہ مسلمانوں میں دین نہیں ہے، اللہ کی فرما برداری نہیں ہے، اللہ کی اطاعت نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے قلوب، مسلمانوں کے دل، مسلمانوں کی ضمیر مر چکے ہیں، مردار ہو گئی ہے۔ یہ سب سے بڑا ریزن اور سبب ہے مسلمانوں میں دین نہ ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہ ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مسلمانوں پر یہ اللہ کی طرف سے لعنت اور پھٹکاری پڑی ہے۔ اور دوسرا سبب، دوسرا ریزن جو ہے وہ دنیاوی ریزن، وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے تو 1.5 ارب 150 کروڑ دنیا میں، لیکن مسلمانوں میں تعلیمی انحطاط ہے، ایڈوکیشن نہیں ہے۔ یہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں مسلمان انگوٹھے چھاپ اور کورے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی جہالت، اگنورنس، مسلمانوں کی یہ یعنی ان پڑھ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے آج مسلمان پوری دنیا میں ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ ہم آپ پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اور غیروں کی نظر سے ہم گر گئے ہیں اور ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ یہ 2 سبب۔ دنیاوی سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر، ہماری قوم میں نہ دنیاوی ایڈوکیشن ہے، دنیاوی تعلیم ہے، نہ دینی تعلیم ہے۔ تو ہماری ناکامی کا سبب وہ ہماری جہالت ہے، ہم لوگوں کا اگنورنس، ہم لوگوں کا ملک ہوتا ہے۔ پڑھائی نہیں ہے، ایڈوکیشن ہمارے اندر نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ تھوڑا امپرومنٹ ہوا ہے، تھوڑا ہوا ہے، لیکن زیادہ کچھ نہیں ہوا ہے۔ اور میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سینہ ٹھوک کر کہہ رہا ہوں، اگر مسلمان پوری دنیا میں 150 کروڑ نہیں، اگر صرف 1.5 کروڑ بھی ہوتے اور یہ دونوں صفت مسلمانوں کے اندر ہوتی، اگر مسلمانوں میں دنیاوی تعلیم ہوتی، دینی اور دنیاوی تعلیم ہوتی، اور مسلمان اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے، تو اگر مسلمان 150 کروڑ بھی، 150 کروڑ کی بجائے 1.5 کروڑ بھی ہوتے، تو پھر بھی دنیا میں یہ مسلمان باعزت ہوتے، پوری دنیا میں غلبہ حاصل کرتے، دنیا میں یہ غالب ہو جاتے۔ اگر یہ 1.5 کروڑ بھی ہوتے، باعزت ہوتے، باوقار ہوتے، باحیثیت ہوتے، باقدر ہوتے، پوری دنیا ان کو سیلوٹ کرتی، پوری دنیا ان کی عزت کرتی، اگر یہ 2 بات مسلمانوں کے اندر پائی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک الامم ان تداعی